كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکوع نمبر 12 آیت 86 سورہ المائدہ. کفر کرنے والے اور آیتوں کو جھٹلانے والے جہنمی ہیں. اے اہل ایمان، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادتی کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے. جو حلال طیب روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. محمل یعنی بغیر ارادے کے جو لوگ محمل قسمیں کھاتے ہیں ان پر اللہ کی گرفت نہیں ہے. تکیہ کلام کے طور پر جو بھی باتیں کرتے ہیں اس پہ گرفت نہیں ہے. اور جو جان بوجھ کر قسم کھاتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا. یہ قسم کھانے کا جو کفارہ ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑا پہناؤ، سیکنڈ آپشن. تھرڈ آپشن، یا ایک غلام آزاد کرو. جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھے. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی مضبوط باندھنے والے پکا عزم کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ کھانے والی قسموں کا کفارہ یہ ہے. اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. اے اہل ایمان، شراب، جوا، آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی عمل ہے، ان سے پرہیز کرو. شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. کیا اب بھی اس سے باز نہیں رہو گے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو. اور اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو رسول پر انما علی رسولنا البلاغ المبین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے اور داعی حق کے لیے بھی صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اہل ایمان نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں حرام اشیاء سے محفوظ رکھے. رکوع 13. اے اہل ایمان، احرام کے حالت میں شکار نہ کرو. اس رکوع میں محرم کے لیے جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس پر ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں حرام کر دی ہے، یعنی ٹیسٹ کے لیے کہ یہ چیزیں نہیں کرنا، تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. حالت احرام میں شکار نہ کرو. اگر تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اپنے مویشیوں میں سے ایک جانور کو اللہ کی نظر کرنا پڑے گا، نہیں تو چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے. ہاں، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا ہے. یہ 2 صفات اکٹھا آتے ہیں اور ہم ایک ہی صفات لیتے ہیں، اس وجہ سے عمل میں ہم پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ پکڑنے میں بھی سخت ہے اور رحم کرنے میں بھی، درگزر کرنے میں بھی اعلیٰ ہے. تو ہمیں دونوں کوالٹیز لے کے زندگی گزارنا ہے، ڈرنا بھی ہے اور امید کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے. کعبے کو امن کی جگہ بنایا.
حرمت والے مہینے کو، قربانی کے جانوروں کو محترم قرار دیا ہے۔ اللہ کو آسمانوں اور زمین کا ہر چیز کا علم ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ پاک و ناپاک یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، ناپاک کتنا بھی اٹریکٹ کیوں نہ کرے، لیکن وہ ناپاک ہے۔ مومنوں کو روکا جا رہا ہے کہ ایسے سوال کرنے سے جس کا حکم اگر جاری ہو جاتا تم اذیت میں مبتلا ہو جاتے، تو ایسے سوال کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اگر وہی نازل ہوتے وقت تم سوال کرتے تو ہو سکتا کہ کچھ ظاہر ہو جاتا، تم پر یہ فکس ہو جاتا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 2 دن پڑھا کر آپ نے چھوڑ دیا، کیونکہ اگر وہ فرض ہو جاتی تو اس صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ تم ایسے سوالات کرو گے تو فرض ہونے کے چانسز ہو سکتے، اس لیے جتنا بتایا گیا اتنا لے لو، اپنے دماغ سے کوئی سوال کرنے کی کوشش نہ کرو، تم کو ان باتوں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر پلٹ گئے، پھر اس کو نبھا نہ سکے۔ خدا نے نہ تو بحیرہ بنایا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، یہ سب کافروں کی جھوٹی افترا بازیاں ہیں، بے عقلوں کی حرکتیں ہیں۔ یہ سب کچھ مویشیوں کی اصطلاحات ہے جو انہوں نے بنایا ہوا تھا مکے کے کفار نے۔ اللہ نے جانور حلال کیے لیکن انہوں نے ان اصطلاحات کے تحت ان کو حرام کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال کس طریقے سے کیے کہ تم ان کی سواری کرو اور ان کو قربانی دے کر تم کھا سکتے ہو، لیکن انہوں نے یہ نام رکھ لیے بحیرہ، صائبہ، حام اور وسیلہ۔ بحیرہ ان جانوروں کو جن کے کان پھاڑ دیتے تھے، انہیں ان کو مقدس خیال کرتے تھے، اور جس کا ذکر پیچھے بھی آیا ہے۔ اور صائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں، یہ سب اونٹوں کے اور بکریوں کے نام ہیں۔ اس اونٹنی، گائے یا بکری کو کہتے ہیں جو بوڑھی ہو جاتی اور یعنی سن رشید کو پہنچ جاتی، بڑی عمر کو پہنچ جاتی، تو اس کو معتبر قرار دے کے چھوڑ دیتے تھے، اس کو صائبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر بعض نظر مان کر چھوڑ دیتے تھے کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا تو نظر مانتا تھا کہ میں اگر اس شفایاب ہو گیا تو اس کو میں آزاد کر دوں گا، تو ایسے جانور کو صائبہ کہتے ہیں، ایسے اونٹ اور گائے کو۔ حام اونٹ کی خاص حالت کو پہنچنا، یا ایسے سانڈ اونٹ کو کہا جاتا تھا جس کی پشت سے کئی ساری نسل پیدا ہوئی ہو، اس کو حام کہتے تھے، اس کو بھی معتبر بنا کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وسیلہ نر و مادہ دونوں پیدا کرتی ایک ساتھ، یعنی ٹوینز کو پیدا کرتی، جس میں بوائے اینڈ گرل رہتا، تو اس کو بھی برکت کا سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے خود ساختہ عقیدوں سے یہ اصطلاحات انہوں نے بنا کے رکھے تھے، جس کی حرمت یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ رکوع 14، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہو، صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ بہت اہم آیت ہے، امپورٹنٹ آیت ہے، جس کے بارے میں لوگ باپ دادا کی تقلید کے بارے میں جو دعوے کرتے ہیں، ان سب کے دعووں کی یہاں پہ دھجیاں اڑا دی گئی ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، یعنی تم سب اپنی اپنی فکر کرو، دوسرا بگڑ رہا ہے تو ہم بھی بگڑنا نہیں، ہمیں اپنا رخ، اپنا قبلہ صحیح رکھنا بہت ضروری ہے۔ اے اہل ایمان، جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آئے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ یہاں 106 آیت میں سفر میں اگر موت واقع ہونے کے چانسز ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی موت آنے والی ہے، اس وقت وصیت کے احکام بتائے گئے۔
جیسے سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر آ گیا۔ اگر سفر میں ہو وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیروں ہی میں سے 2 گواہ لیے جائیں۔ مذکورہ گواہی میں شک ہو تو گواہوں سے مسجد میں خدا کی قسم دلوا کر گواہی کی مضبوطی کا اقرار کروائیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ گواہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان میں سے 2 گواہ کھڑا کیے جائیں اور خدا کی قسم کھا کر پہلے والوں کی گواہی کو رد کریں اور بے لاگ گواہی دیں۔ گواہ اگر کچھ کال بیلی کرنے کی کوشش کریں تو ان کو مسجد میں کھڑا کیا جائے اور وہاں پر ان سے قسم لے کر بات منوائی جائے۔ یعنی اگر پتہ ہو کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، کچھ اس طریقے سے وصیت ہو سکتی ہے، اس کا گمان اگر غالب ہو تو یہ طریقہ اپنایا جائے۔ رکوع 15۔ قیامت میں اللہ تمام انبیاء کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نعمتیں اور معجزے دیے گئے تھے ان کو یاد دلا کر اس سے بھی جواب طلب کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آسمان سے دسترخوان اتارنے کی مانگ کی تھی۔ یہ آیت ہے جو اس سورہ کے نام پر مشتمل ہے، مائدہ۔ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، مگر حواریوں نے کہا ہم اس خوان سے کھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ بعض کہتے کہ دسترخوان نازل ہوا تھا، بعض کہتے کہ نہیں نازل ہوا، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ عذاب کی وارننگ دی تھی، اگر نہیں مانے تو پھر عذاب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، مگر اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی تھی۔ رکوع 16۔ قیامت میں اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ جواب دے گا، سبحان اللہ، یہ میرا کام نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ میں نے تو ان سے یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ جب مجھے آپ نے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اب انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ آج کا دن تو وہ ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق یعنی سچائی، قیامت کے دن لوگوں کی سچائی ہی کام آئے گی۔ صادقین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے قول و قرار اور عہد و میثاق میں پورے راست باز ہو کر زندگی گزارنے والے، یعنی کوئی تبدیلی و تحریف کرنے والے نہیں ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر شریعت پر عزم اور جزم کے ساتھ قائم رہنے والے۔ قیامت کے دن راست بازوں کی فتح مندیاں اور کامرانیوں کا ظہور کا دن ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ بد عہدوں، قائنوں اور جھوٹی آرزوؤں میں زندگی گزارنے والوں کے لیے حسرت و نامرادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل مت فرمانا۔ صادقین سے رب راضی اور وہ رب سے راضی، یعنی رب نے جو چاہا وہ انہوں نے کر کے دکھایا زندگی میں، اور رب نے بھی ان کی امیدوں کا بدلہ پورا دے دیا، یعنی انہوں نے ان کی توقعات، ان کے گمان سے بڑھ کر لاکھوں کروڑوں درجے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام عطا کیا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ 6 سورہ انعام، پہلا رکوع۔ یہاں سے سیکنڈ مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں 2 مکی صورتیں آئیں گی اور 2 مدنی صورتیں آئیں گی۔ سورہ انعام، سورہ اعراف مکی صورت ہے، سورہ انفال، سورہ توبہ مدنی صورت ہے۔ اس سورہ میں، سورہ انعام میں توحید اور معاد اور رسالت کی بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں۔
توحید پہ فوکس کیا گیا ہے۔ اصل دین ابراہیمی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تمام تر عقلی، فطری، آفاقی اور انفسی شواہد پر بات کی گئی ہے۔ ان سب دلیلوں پر توحید کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اہل عرب جن باتوں کو تسلیم کرتے تھے انہی باتوں سے حق کو واضح کیا گیا۔ سواء بیننا و بینکم ہے نا، انہی باتوں پہ حق کو واضح کیا گیا۔ چلے ہم دیکھتے ہیں رکو نمبر 1، تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پہ توحید اور معاد کے بعض واضح دلائل کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقتوں سے اعراض پر اظہار تعجب کیا گیا کہ تم آخر انکار کر کیسے سکتے اتنی واضح دلیلوں کے آنے کے بعد۔ قرآن جو برحق ہے اس کی تکذیب کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا جو کہ پیش آ کر رہنے والا ہے۔ پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے پاس طے شدہ ہے۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، اور انہیں نعمتوں سے نوازا تھا، آسمان سے مسلسل بارشیں ان کے لیے نازل کی، اور وہ نہریں ان کے مکانوں کے نیچے سے نہریں بہتی تھی۔ یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو آخر کار ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بات ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ رسولوں کی تکذیب پر عذاب میں مبتلا ہونے والی پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ بڑے بڑے معجزے بھی جھٹلانے والوں کو قائل نہیں کر سکتے۔ پہلے قوموں کی حرکتوں کا تذکرہ اپنے وقت کے رسول کے ساتھ پہلے کی قوموں نے کیسے تکذیب کی، کیسے بات جھٹلا دیا، اس کا ذکر کیا گیا۔ کہتے فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اگر وہ آتے تو تمہارا کام ہی تمام ہو جاتا۔ اگر فرشتے بھیج بھی دیتے تو وہ مرد ہی کی شکل میں بھیجتے، پھر وہ گمراہی میں ہی رہتے۔ پہلے بھی یہ پیغمبروں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق عذاب کی شکل میں آ گھیرے گا۔ آیت نمبر 10 نوٹ کریں، جو دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں ان کا مذاق بڑی بری طریقے سے آخرت میں اڑایا جائے گا، اس لیے داعیوں کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کا کام زوروں شوروں سے کرتے جائیں۔ رکو نمبر 2، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ قیامت کے روز تم سب کو وہ ضرور جمع کرے گا۔ رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، یعنی عطا کرنا اس کے نزدیک محروم کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے کو ترجیح دیتے ہیں، محروم کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یعنی قیامت کے دن پھر عذاب ہی ملے گا نا، جو برائی کرتا ہے اس کو عذاب ہی ملے گا۔ تو دنیا میں فری ول کے تحت اللہ تعالیٰ آزاد لوگوں کو چھوڑ رہے، یہ بالکل غیر مشتبہ حقیقت ہے۔ پھر آگے 14 سے 18 آیت تک شرک سے اظہار برات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خیر و شر کا مالک صرف وہی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو روزی دیتا ہے مگر روزی لیتا نہیں ہے۔ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے اسی کے آگے اپنا سر جھکا دوں۔ یعنی ڈرنے کی اصل چیز یہ خوفناک دن اور اس کا عذاب ہی ہے۔
ڈرایا جو بار بار جا رہا ہے قرآن میں، وہ قیامت کے دن کی خوفناکی سے۔ جو اس سے محفوظ رہا در حقیقت وہی ہے جس پر خدا کی رحمت ہوئی، اور اس دن ملنے والی اصل چیز رحمت ہی ہے۔ اپنے اعمال کے بل بوتے پر بھی ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اور جو ملنا ہے قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جس سے بچنا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا کی کامیابیوں کی بڑی چیزیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے کہ اصل فوز مبین، اصل کھلی کامیابی کیا ہے، کہ دنیا کی زندگیوں میں کامیاب ہونا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں جو بدبختی اور جو محرومی اور جو ناکامی ہونے والی ہے اس کا اندازہ کر کے زندگی گزارنا، تاکہ وہاں پر ہم بچ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو برباد کرنے سے محفوظ رکھیں، محفوظ رکھنے والوں میں شامل کرے۔ آگے بتایا گیا کہ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کر دیا۔ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کون ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے؟ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اب یہ کہہ دینے کے بعد کہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ خیر و شر کا مالک بن سکتے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کے ذریعے سے خیر پہنچائے، اس کے ذریعے سے شر پہنچائے، تو یہ آیت نمبر 17 یہ واضح کر رہی کہ خیر و شر کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی خیر و شر کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو مومن کو یعنی مومن کے اندر یہ ایک جماؤ اور مضبوطی عطا کرتی ہے یہ آیت۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل یقین اللہ پر رکھنے والا بنائے۔ آگے بتایا گیا 18، 19 اور 20 آیت میں، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ اور دانا اور خبردار ہے۔ توحید اور شرک، یہاں سے 19 آیت سے 24 آیت تک توحید اور شرک کے چیپٹر میں فیصلہ کن شہادت رب کی ہے، اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی شہادت توحید کے حق میں ہے۔ قرآن بھی شہادت کو لے کر آیا ہے۔ قیامت کے دن اس سوال پر مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جانے والے ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر شرک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کو شریک قرار دیا جائے، جس کو معبود بنایا جائے، تو اس کی دلیل ڈھونڈنا ہے تو اللہ کے پاس سے ڈھونڈو، اللہ ہی بتا سکتا ہے نا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت اللہ تعالیٰ خود دے رہے اور اللہ کی کتاب خود دے رہی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کوئی شریک ہو تو خدا ہی بتا سکتا ہے، اگر وہ نہیں بتا رہا تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرا سکو۔ اس بات میں اللہ ہی کو گواہ بناؤ، اس گواہی کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آگے جن لوگوں تک ایک بات پہنچی ہے خبردار کرے لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم آگے بڑھاتے چلے جاؤ اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے برات کا اعلان کرو۔ برات جو بات آ رہی ہے بار بار اس سورے میں ریپیٹ ہو رہی ہے، یعنی بائیکاٹ کرنا، ان محفلوں کو، ان برے اخلاق کو، برے عقائد کو بائیکاٹ کرنے پر بہت فوکس کیا گیا ہے اس سورے میں۔ اہل کتاب رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 3، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہاں پہ یوم جمع کے دن پوچھیں گے مشرکون سے کہ کہاں ہے تمہارے شریک جن کو تم معبود بنا کے رکھے؟ اس دن کوئی جواب نہ ہوگا، وہ کہیں گے وَلِلَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اپنی بات سے پلٹ جائیں گے، قسم ہے رب ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تو کتنا واضح طور پر یہاں پہ بتایا گیا، تم مکر جاؤ گے یہ بھی بتایا گیا۔ اللہ رب العزت شرک جیسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھو انہوں نے کیسا جھوٹ بولا،
ساری آرزویں دھری کی دھری رہ گئی۔ پھر آگے 25 سے 32 آیت تک مشرکین کا قرآن سننا کج جہتی کے لیے ہے، یعنی بس بحث اور ڈیبیٹس کرنے کے لیے ہے، ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کے اس حق کو جھٹلانا، اس بات پر فوکس کیا گیا، اور ان کی آنکھیں قیامت کے دن ہی کھلنے گی جب دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے۔ اس دن ان کی حسرتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیتوں میں، اور اس حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کاش کہ تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ وہاں وہ تسلیم کریں گے کہ مر کر اٹھایا جانا حق ہے، جبکہ دنیا کی زندگی میں اس کا انکار وہ کرتے رہے تھے۔ یعنی ان مشرکون کا ذکر جو قرآن کو حق و اتباع کے طور پر نہیں سنتے تھے، ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے پردے ڈال دیے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ قرآن سن رہے تو ہدایت کے طور پر سنیں، ہدایت کی غرض سے سنیں۔ یعنی اگر قرآن کو ہم ہدایت کی غرض سے نہیں سنیں گے تو بتایا گیا کہ ان کے دلوں پر اللہ رب العزت پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ سکے، اور کانوں میں ثقل پیدا کرتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لے ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ظلم و عناد کی انتہا کی علامت، حق کو ثابت کرنے والے واضح دلائل کو ماننے کے بعد حق کو نیچا دکھانے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ حق کے راستے سے روکنے والے مشرک ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا آپ ہی ہلاک کرتے ہیں۔ بے فکر ہو جائیں، جو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے اگر ہم حق کے راستے پر ہو تو، اور وہ اپنا خود ہی بگاڑیں گے۔ جو کچھ چھپایا کرتے تھے ظاہر ہو جائے گا، اگر انہیں لوٹایا بھی جائے تو یہ وہی کریں گے جس سے منع کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کا منظر کھینچتے ہوئے فرمایا گیا، کاش تم اس وقت دیکھتے جب پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ رب فرمائے گا دوبارہ اٹھایا جانا کیا برحق نہیں ہے؟ تو فرمائیں گے کیوں نہیں، اب مزہ چکھو۔ رکوع 4۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹا قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ افسوس کریں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پیٹوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت محض لہو و لعب ہے، یعنی جیسے بدن کا کھیل تماشا اور دل کا کھیل تماشا، یعنی دل کو لہو و لعب میں فریفتہ کرنا، نفس اس پر عاشق ہو جانا اور ارادے اس سے پیوست رہنا اور عمل کر کے دکھانا، یہ کھیل تماشا۔ اس کھیل تماشے میں ہمارا بدن بھی شامل ہے، دل بھی شامل ہے، اور ہمارے نفس بھی شامل ہوتا ہے، اور ہمارے ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو اللہ کے اطاعت کے مطابق رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ پھر آگے 33 سے 39 آیت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے داعی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مذاق اڑانے والوں کو توجہ نہ دے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا، اندھوں کو کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا، یعنی تکذیب کرنے والوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے بے فکر ہو جائیں کہ لوگ کیا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ لوگ مذاق ہمارا نہیں اڑاتے ہوتے، داعی کا نہیں اڑاتے ہوتے، وہ اڑاتے ہوتے حق کی، اللہ کا مذاق اڑاتے ہوتے، نعوذ باللہ حق بات کی مذاق اڑاتے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر تسلی دے رہے کہ تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ، زیادہ سوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جاتے رہے، وہ تکذیب و ایذا پر صبر کرتے رہے۔
یہاں تک کہ ان کے پاس رب کی باتیں پہنچ چکی۔ رب کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر آپ کو ان کا ماننا شاق گزرتا ہے تو آپ خود معجزہ ڈھونڈے، آسمان سے سیڑھی لگا کر یا کوئی معجزہ بتائے۔ اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع دیتا۔ تو معجزے آپ نہیں لا سکتے، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے مقرر کی ہوئی وقت پر ہی آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان پر خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ رب نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں ہی سے اٹھائے گا۔ تو سننے والوں کو زندہ قرار دیا گیا اور جو نہیں سنتے ان کو مردہ یہاں پر قرار دیا گیا۔ آگے بتایا گیا ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی آ پہنچتی، کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ رب کی آیتوں کو جھٹلانے والے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور رب جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ مصیبت کے وقت تم رب کو ہی پکارتے ہو اور شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا 41 آیت تک۔